السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حضرات، آج کا ہمارا درس ہے ترمذی کی ایک حدیث نمبر 2416 اور اسی مفہوم کی 2417 بھی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے کتنے سوال پوچھے جائیں گے۔ قیامت کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ دیکھیں، قیامت کے دن اس حدیث کی روشنی میں ہر بندہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 5 سوال پوچھیں گے، اور جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہ دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ یہ حدیث لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی، اس کا ترجمہ یہ ہو گیا، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، بس اللہ کے رسول کی بات یا پیغام جو قیامت کے تعلق سے ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا ایک ایک کر کے، اور آپ سنے ہوں گے ضرور یا پڑھے ہوں گے ضرور، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سنہ، اس 50,000 سال کا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ہر بندہ سے 5 سوال پوچھیں گے، اور جب تک وہ 5 سوال کا جواب نہیں دے گا وہ ہلیں گے نہیں اللہ کے سامنے سے، اور وہ 5 سوال دنیا کی زندگی کے متعلق ہیں۔ آئیے، پہلا سوال ہوگا اس کا عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری زندگی دنیا میں کیسی گزری، یعنی زندگی کو کس کام میں تم لگایا تھا، اللہ کی عبادت میں یا نافرمانی میں، گناہ کا کام کیا تھا یا اچھا کام کیا تھا، قرآن کبھی پڑھا تھا یا قرآن نہیں پڑھا تھا، نماز پڑھی تھی یا نماز نہیں پڑھی تھی، مطلب زندگی جو تمہاری 60 سال دنیا میں گزری ہے وہ زندگی کہاں، کیسے اور کس کام میں تم لگایا تھا۔ یہ قیامت کا سوال ہے، قیامت میں یہی پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں کیسے تم نے گزاری ہے۔ اب کیا جواب دیں گے؟ آپ تیار رہیے، آپ کو جواب آپ کو دینا ہوگا، ہاں یا نہ۔ آپ کہیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزاری تو جہنم۔ کیا کہیں گے آپ؟ نافرمانی میں کہیں گے یا اللہ کی فرما برداری میں؟ تو میرے بھائیو، یہ قیامت کا سوال ہے، آپ اس کا جواب تیار کر لیں۔ آپ نمبر 2 جو سوال ہوگا قیامت میں، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو کیسے، کہاں، کس کام میں لگایا تھا جوانی کو۔ آج بہت سے مسلمان ہیں، اور بہت سے نہیں، اکثر مسلمان ہیں، اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں، بغاوت میں، گناہ کے کام میں اپنی جوانی کو گزار رہے ہیں، جبکہ جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہے، اور دوسری حدیث میں بھی ہے۔ میرے بھائیو، آپ اپنی جوانی کو کس کام میں لگا رہے ہیں؟ یہ سوال تو ہے قیامت کا، جواب آپ کو دینا ہے قیامت میں، اسی لیے آپ اپنی جوانی کو کس کام میں لگا رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں، جوانی کس کام میں، کیسے بتا رہے ہیں آپ اپنا جائزہ لے لیں۔ لیکن یہ قیامت کا سوال ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو آپ اپنی جوانی کو کس کام میں گزار رہے ہیں، آپ اپنے کو پوچھ لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا تیسرا سوال، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کہاں سے کمایا تھا؟ مال کمانے کا ذریعہ کیا تھا تمہارے پاس، حرام یا حلال؟ یہ قیامت کا سوال ہے۔ آج بہت سے مسلمان آپ دیکھیں گے کہ حرام حلال کی تمیز نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان۔ مسلمان ہو کے سود کے کاروبار کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ مسلمان ہو کر کے رشوت کا لین دین کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بہت سارے لوگ جھوٹ بول کے مال کماتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بہت سارے لوگ دھوکہ دے کر کے مال کماتے ہیں، یہ حرام ہے۔ بہت سارے لوگ کسی کی زمین زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں، وہ حرام ہے۔ بہت سے لوگ خیانت کرتے ہیں کسی کے مال میں، یہ بھی حرام طریقہ ہے۔ تو یہ قیامت کا سوال ہے، مال کیسے کمایا تھا تم، جمع کیسے کیا تھا، زمین کہاں سے آئی تھی تمہارے پاس؟ یہ قیامت کا سوال ہے۔ جواب آپ کو دینا ہے، جواب مجھے دینا ہے، جواب ہر شخص کو دینا ہے۔ آپ کو دینا ہے، آپ کے باپ کو دینا ہے، آپ کی فیملی کو دینا ہے، مجھے دینا ہے، میری فیملی کو دینا ہے۔ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال کیسے کمایا تھا۔
آج بہت سارے لوگ حرام حلال کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، حلال بھی کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قیامت کا سوال ہے۔ نمبر 4 جو سوال ہے، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال خرچ کہاں کیا تھا؟ تو خرچ بھی حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ سوال ہے قیامت کا کہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ لایانی کام میں، فضول کام میں، گناہ کے کام میں، اللہ کی نافرمانی کے کام میں مال تو خرچ کر رہا، لیکن اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جہاں مال خرچ کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، وہاں ایک بھی پیسے خرچ آپ نہیں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا، مال کہاں خرچ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے زندگی میں جائزہ لے لیں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ قیامت کا سوال ہے، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کہاں خرچ کیا تھا۔ آج بہت سارے لوگ غلط طریقے سے مال خرچ کر رہے ہیں اور غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، بیوہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یتیم ہے، جہاں خرچ کرنے پر آپ کے لیے نیکی بھی ہے اور وہ صدقہ بھی ہے، یہاں ہم لوگ خرچ نہیں کر رہے آج، لیکن لایانی کام میں، دارو شراب پینے میں، گناہ کے کام میں، شادی بیاہ میں آپ دیکھیں گے کہ فضول خرچ کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تیار رہیں آپ، قیامت کا سوال میں بول دیا آپ کے سامنے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا مال کہاں خرچ کیا تھا، گناہ کے کام میں یا نیکی کے کام میں۔ وہ اسے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے۔ لاسٹ سوال اس حدیث میں قیامت کا، ماذا عمل فیما علم، علم پر کتنا عمل کیا تھا۔ سب سے پہلے علماء ہوں گے، بہت سے عالم آپ دیکھیں گے بولنے میں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بولتے ہیں، لیکن عمل نہیں تو نہیں۔ علم پر جتنا تو جانتا تھا، تجھے علم تھا، جانکاری تھی، معلومات، اس پر عمل کتنا کیا تھا۔ اور اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ عام مسلمان بھی بری نہیں ہے۔ ہر مسلمان آج تقریباً پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، لیکن سنا ضرور ہے کہ حرام اور حلال کیا ہے۔ سود حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ سود حرام ہے۔ یہی تو علم ہے، علم جاننا۔ آپ جان رہے ہیں کہ سود حرام ہے، باوجود کھا رہے ہیں، آپ کو حساب دینا ہوگا۔ رشوت آپ سنے ضرور ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ علم ہے، تو علم پر کتنا عمل کیا۔ اسے علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ جتنے تم جانتا تھا اسلام کے بارے میں، حرام حلال کے بارے میں عمل کتنا کیا، یہ قیامت کا سوال ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو رب کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔